فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد. سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صلوات نمبر محمد و آل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ایمان والوں سے، صاحبان ایمان سے اللہ مخاطب ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس تقوی کے ذریعے وسیلے کی معرفت حاصل کرو، اور جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے وسیلے کے سلسلے میں حکم دیا ہے کہ تم کو وسیلے کی معرفت حاصل کرنا ہے. اور اللہ نے جب یہ دین اسلام، جس میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک ہمارے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، تو اللہ نے بھی جب یہ اسلام اپنے نبی کے ذریعے بھیجا تو اللہ نے بھی وسیلہ چنا جس کے ذریعے اس دین کو بھیجا جائے. تو وسیلہ اور ذریعہ، اللہ کو بھی ضرورت پڑی اپنا دین بھیجنے کے لیے. جب اللہ کو وسیلے کی ضرورت پڑی کہ یہ دین جو ہے وہ انسانوں تک پہنچایا جائے، تو ایسے ہی اللہ حکم دے رہا ہے انسانوں کو کہ جو وسیلہ لے کے گیا ہے، دین کو لے کے گیا ہے، اس کے بارے میں تم معرفت حاصل کرو. سمجھئے، اس وسیلے کی معرفت حاصل کرو. اب 1,24,000 نبی آئے، جناب آدم سے لے کے اور آخری رسول تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سب وسیلہ بن کے آئے تھے، ذریعہ بن کے آئے تھے. لیکن جب ہمارا آپ کا آخری نبی جو پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبوت نہیں آنے والی تھی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو اب جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے جو ہے وہ امامت کا سلسلہ شروع کیا. بیان کر چکا ہوں یہاں تک. لیکن رسول کی جگہ پہ بھائی ہمارا آپ کا رسول جو نبی بن کے آیا ہے، ایک بہترین وسیلہ رحمت للعالمین بن کے آئے دنیا میں،
اور یہ بہترین ذریعہ بن کے آئے اور اس ماحول میں آئے کہ جہاں پر جو ہے وہ جہالت تھی، جہاں پر دین کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جہاں پر جو ہے وہ خون ریزی تھی، جہاں پر جو ہے وہ برسہ برس جنگ کیا کرتے، اس ماحول میں ہمارا آپ کا رسول آیا اور آنے کے بعد علم کا پیغام دیا۔ علم جو ہے جتنے بھی نبی آئے یہ سب علم جو ہے دنیا میں آنے کے بعد نہیں حاصل کرتے، اللہ ان کو علم دے کے بھیجتا ہے، سمجھ گئے؟ انہوں نے کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی، ان کو اللہ نے علم دیا، آئے لے کے، اور آنے کے بعد اس ماحول میں ہمارا آپ کا نبی آیا جہاں پر جہالت تھی، جہاں پر علم کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پر خون ریزی تھی، جہاں پر برسہ برس جنگ ہوا کرتی تھی، جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس ماحول میں ہمارا آپ کا نبی آ کر جو ہے وہ دین کا پیغام نہیں دے رہا ہے، بلکہ پیغام جو دے رہا ہے وہ اپنے کردار کا پیغام دے رہا ہے، سمجھ گئے؟ رسول اللہ نے، پیغمبر اسلام نے امانت داری کو پیش کیا، دینداری کو پیش کیا اور اخلاق کو پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب بنجر زمین جہاں پہ ہو، بنجر زمین پہ کوئی بھی دانہ ڈالا جائے تو جو ہے وہ وہاں پر وہ دانہ جل کے ختم ہو جاتا، کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی پودا باہر نہیں نکلتا۔ تو کیا کرتے ہیں کسان لوگ؟ بنجر زمین کو ہموار کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، زمین کو نرم کیا کرتے ہیں، جوتا کرتے ہیں، وہ اتنا راستہ ہموار کرتے ہیں، اور جہاں پر مٹی خراب ہے اسے نکال کے باہر کرتے ہیں، تو بہت محنت ہوتی ہے، تب جا کے وہ کھیتی کے قابل بنتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے جب رسول اللہ جب آئے تو جو ہے عرب جو ہے وہ بنجر زمین تھی، وہاں پر علم کا نام و نشان نہیں تھا، تو اب وہاں کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہاں پر اخلاق کی ضرورت تھی، تہذیب کی ضرورت تھی، امانت داری کی ضرورت تھی، عمل کی ضرورت تھی، کار خیر کی ضرورت تھی، کردار کی ضرورت تھی۔ تو اس جاہل عرب میں جو ہے پیغمبر اسلام نے اپنا کردار پیش کیا، جب پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد راستہ ہموار کرتے گئے، تاکہ جب میں یہ دین پیش کروں، جو اللہ کا دین جب آئے گا، جب اس کو میں پیش کروں، اس دین کو یہ لوگ جلدی سے قبول کرتے ہوئے چلے جائیں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے دین کو، اللہ کے دین کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس ماحول میں ہمارا آپ کا رسول محنت کر رہا ہے، تو پتہ چلا علم لے کے آیا، کردار لے کے آیا، امانت داری لے کے آیا، عبادت لے کے آیا، عمل لے کے آیا، یہ سب جو ہے وہ رسول آ کر دنیا میں جو ہے پھیلانا شروع کیا۔ تو ہمارا آپ کا رسول صاحب علم ہوتا ہے، صاحب کردار ہوتا ہے، صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا پیغمبر اسلام کے بعد، آخری نبی کے بعد، تو یہ بتائیں کہ ان کی جگہ پر آنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ کیسا؟ اور اس لیے پیغمبر اسلام نے کیا بیان کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ شہر علم کون ہے؟ ہمارے آپ کے رسول ہیں۔ علم کا دروازہ کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ علم کو جو ہے وہ صورت بیان کی کہ اگر کسی کو بھی علم لینا ہو تو یا تو علی کے پاس آئے یا تو جو ہے وہ رسول کے پاس آئے، جو کچھ بھی لینا ہو، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اسی لیے اللہ نے ان وسیلوں کی معرفت کے سلسلے میں بیان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت دنیا میں ہم کو، رات کو بھی ضرورت ہے، تو اب علم حاصل کرنا ہے بھائی۔ نہ پیغمبر اسلام نے آ کر دنیا میں علم حاصل کیا، نہ علی نے دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کیا، بلکہ اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، ان کو علم دے کے بھیجا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول کی جگہ پہ آنے والا شخص صاحب علم ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک ایسا ہی موقع آیا کہ دو لوگ کس کے پاس آئے؟ علی کے پاس آئے۔ دو لوگ آئے علی کے پاس، علی کے پاس نہیں آئے بلکہ جو ہے وہ اس وقت کے جو رسول کی جگہ پہ تھے ان کے پاس آئے، خلیفہ وقت کے پاس آئے۔ دو لوگ آ کے حاضر ہوئے، کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمارا ان کا جھگڑا ہے،
آپ کے پاس فیصلے کے لیے آیا ہوں۔ دو لوگ آئے جو خلیفہ وقت تھے، خلیفہ اول، تو کہا کہ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاؤں تاکہ ہمارا ان کا آپ فیصلہ کر دیں۔ کہا جھگڑا کیا ہے؟ کہا جھگڑا کیا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، اور یہ غلام ہم کو آقا نہیں مان رہا ہے، یہ جھگڑا ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہا یہ غلط کہتے ہیں، بلکہ میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے۔ تو پوچھا کہ کیا کوئی گواہ ہے؟ کہا گواہ تو نہیں ہے۔ وکیل لوگ بیٹھے ہیں، کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ بغیر گواہی کا کوئی مقدمہ چلتا ہے؟ بغیر گواہی کا کوئی مقدمہ تو چلتا نہیں۔ اب بتائیں کہ خلیفہ وقت فیصلہ کیا دے جب گواہی نہیں؟ اب کریں تو کیا کریں؟ اب یہ ہوا کہ بھائی چلو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سمجھ گئے؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ، سمجھ گئے؟ تو اب مشکل کو، یعنی جب خلیفہ وقت پر یہ فیصلہ دینا مشکل ہوا تو اب وہ مشکل کشائی دور کہاں پہ ہوگی؟ کوئی ایک ایسا دروازہ تو ہونا چاہیے کہ کہیں پر مشکل جو ہے وہ دور ہو۔ ہمیں جب یہ تو مانا کہ کم سے کم دنیا میں اگر کوئی ہماری مشکل حل کر سکتا ہے تو وہ صرف علی ہیں، سمجھ گئے؟ یہ خلیفہ وقت نے مانا، یہ بات ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات انہوں نے قبول کی کہ ہم پر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو میں اپنی مشکلوں کو جو ہے علی کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، صلوات محمد و آل محمد۔ تو آئے کہا بھائی چلو اب ایک ہی دروازہ ہے کہ جو معاملہ وہی حل ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اور کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ آنے کے بعد لے کے چلے، جب مولا علی کے پاس پہنچے کہا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ مشکل آ گئی جبھی آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا کہ ان دونوں کا جھگڑا ہے، مسجد میں بیٹھے تھے، یہ جو ہے وہ ان کے دونوں کے جھگڑے کو سن لیجئے، جو ہم حل نہیں کر سکتے وہ آپ حل کریے۔ دونوں سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ پہلے نے کہا کہ میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، اور یہ غلام مجھ کو آقا نہیں مانتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ غلط کہتے ہیں، میں آقا ہوں یہ غلام ہے۔ تو مولا نے پوچھا کہ گواہ لائے ہو؟ کہا کہ گواہ تو نہیں لایا ہوں۔ اب کیا کریں مولا؟ وہاں پر جناب قمبر کو بلایا، بلانے کے بعد قمبر سے کہا بھائی آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، ہم لوگ نے دیکھا ہے آج بھی کچھ مکانات باقی ہیں کہ پہلے بھی مسجدیں جو ہیں وہ مٹی کی دیواروں کی ہوا کرتی تھی، مکان مٹی کی دیواریں بنتے تھے۔ تو اس زمانے میں مولا علی کے دور میں بھی جو مسجد بنی تھی وہ مٹی کی بنی تھی، سمجھ گئے؟ تو قمبر کو بلایا، کہا قمبر جاؤ اس مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کرو، سمجھ گئے؟ اب جب تو گواہ نہیں ہے، کہا کہ 2 سوراخ کرو، اور جب 2 سوراخ کرو اور جہاں پر جو ہے وہ ان دونوں کو لے جاؤ اور دونوں کے جو ہے سر گردن اس سوراخ میں ڈال دینا، ایک دوسرے کا ایک اس میں۔ جب سوراخ بنا لیا تو قمبر لے کے گئے اور جانے کے بعد دونوں کو جو ہے سر دونوں کو سوراخ میں ڈال دیا۔ مولا علی اپنا باتوں میں مہو ہو گئے، دوسری باتیں کرنے لگے، ان دونوں کے سر سوراخ کے اندر ہیں، گردن سوراخ کے اندر پھنسی ہے۔ آدھا گھنٹہ گزرا، دیر ہو گئی، تو جو خلیفہ وقت ہے تو انہوں نے سوچا کہ علی نے تو دونوں کی کی گردنوں کو سوراخ میں ڈال دیا، یہ ادھر درس میں باتوں میں مہو ہیں، اور نہیں معلوم کہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کریں گے۔ ان دونوں کی گردنیں سوراخ میں پھنسی ہیں، وہ کروٹ میں رہتے تو ان سے بھی مولا مخاطب ہو گئے، ہمیں علی وہ ہیں کہ جو ذہنوں کی نیتوں کو جان لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ علی وہ ذات ہیں، سمجھ گئے؟ تو ان سے بھی مخاطب ہونے لگے۔
جب دیر ہو گئی، تھوڑی دیر ہو گئی تو قمبر کو بلایا، کہا کہ قمبر وہ تلوار رکھی ہے، وہ تلوار رکھی ہے، اور جاؤ جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو۔ اب جو غلام تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی گردن کو جھٹ سے باہر نکال لیا۔ اب بھائی کیوں نکالا؟ بھائی غلام سے پوچھو کہ تم نے کیوں نکال لیا؟ کہا علی کو نہیں جانتے ہو؟ علی کے پاس علم غیب ہے، ان کو معلوم ہے کہ کون غلام ہے کون آقا ہے، صلوات عمر محمد و آل محمد۔ سمجھ گئے؟ تو علم غیب رسول اللہ کے بعد یعنی جتنے بھی جو ہے وہ نبی آئے، جتنے بھی وسیلہ بن کے آئے، اللہ ان کے پاس جو ہے وہ علم غیب دے کے بھیجتا ہے۔ اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو ان کی جگہ پہ آیا جو ہے بیٹھا جو آیا، اللہ بھی ان کو علم غیب جو ہے وہ دیتا ہے، اس لیے کہ علم سے فیصلہ ہونا ہے۔ کبھی بھی خلیفہ وقت جو ہے وہ جب خلیفہ بنے تو وہ اس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے علم غیب آتا رہے، سمجھ گئے؟ اللہ کی طرف سے نصرت آتی رہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی رہے، صلوات عمر محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے وسیلے کی معرفت رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بھائی ہم کو اپنی مشکل اپنی کامیابی چاہیے تو کہاں جائیں گے؟ جسم جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، بخار چڑھایا، کھانسی آ گئی، نزلہ ہو گیا، تو آپ سوچیں گے کہ جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ تو ایسے ہی جو ہے اللہ نے بیان کیا کہ جس طرح سے تمہارا جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ تمہاری روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جب روح بیمار ہوگی تو جو ہے وہ کس کے پاس جاؤ؟ روح کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، سمجھ گئے؟ کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے۔ روح کا علاج صرف ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو رسول اور آل رسول ہیں، سمجھے؟ ان گھرانے کے پاس روح کا علاج ہے، نہ مولوی کے پاس ہے، نہ کسی جو عالم کے پاس ہے۔ بھائی مولوی بھی بیان کرے گا تو آل رسول کی حدیث کو لے کے بیان کرے گا، سمجھ گئے؟ کہ دیکھو اگر روح کا علاج کرنا ہے تو در علی پہ آ جاؤ، یا رسول کی حدیث سن لو، یا رسول کی زندگی کو سن لو، رسول نے کیا چیز تمہارے لیے حلال کی ہے، کیا چیز تمہارے لیے حرام کی ہے، صلوات عمر محمد و آل محمد۔ مولوی بھی اپنی مرضی سے نہیں بتا سکتا ہے، وہ بھی بتائے گا تو رسول کے گھرانے سے بتائے گا کہ روح کا علاج لینا ہو تو در رسول پہ چلے جانا، روح کا علاج کرنا ہو تو در علی پہ آ جانا، اور کہو کہ اپنی مرضی، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ دیکھیں کہ اسلام میں ایک ایسا ہی مذہب ہے کہ جہاں پر کوئی انسان میں نہیں کہہ سکتا ہے، سمجھ گئے؟ سوائے اللہ کے، سمجھ گئے؟ تو اللہ ہی سے میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ دنیا بنائی، میں نے یہ چاند بنائے، میں نے یہ سورج بنایا، میں نے یہ ستارے بنائے، میں نے دریاؤں پہ روانی دی۔ یہ اللہ نے انسان کو حق نہیں دیا کہ تم میں کہو، جس نے میں کیا وہ یزیدی ہو گیا، صلوات عمر محمد و آل محمد۔ تو میں کا علاج جو ہے وہ میں نہیں کہنا چاہیے، صرف میں کہنے کا حق خدا کو ہے، اللہ کو ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اس پر ہم کو آپ کو عمل کرنا ہے کہ جس سے ہم لعلکم تفلحون، ہم کو آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے نا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ کامیابی سوچتا ہے کہ بچے کے اولاد کو پڑھا دو، ہم کامیاب ہو گئے، بڑا بزنس پھیل گیا، ہم کامیاب ہو گئے، بچہ ڈاکٹر بن گیا، ہم کامیاب ہو گئے، بچہ انجینئر بن گیا، ہم کامیاب ہو گئے، سمجھ گئے؟ انسان کا مزاج یہ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وسیلے کی معرفت حاصل کرو اور جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ، سمجھ گئے؟ کامیابی ہم کو اور آپ کو دنیا سے زیادہ کامیابی ہم کو اور آپ کو آخرت میں دیکھنا ہے، قبر میں دیکھنا ہے کہ ہم کو کامیابی کہاں حاصل کرنا ہے۔ یہاں تو 60 سال 70 سال 80 سال آپ گزار لیں گے، ہاں کامیاب ہو جائیں گے،
لیکن نہیں معلوم کہ جو ہے وہ ہمارے آپ کے آبا و اجداد جو ہے ابھی وہ عالم برزخ میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اور مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن ابھی آخرت کی منزل نہیں آئی ہے۔ تو عالم برزخ کے لیے اللہ کہتا کہ وہاں کی کامیابی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کامیابی ہے۔ اسی لیے ایسے کو وسیلہ بنایا ہے کہ جو ہے وہ دنیا میں ان کا ثانی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دنیا میں ان کی مثال نہیں ہے کہ اگر تمہیں کامیابی لینا ہو تو در علی در اہل بیت پہ آ جانا، اور دنیا میں کوئی در نہیں ہے، صلوات عمر محمد و آل محمد۔ اسی لیے حضرت علی نے ہمارا آپ کے پہلے امام نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے بیان کیا کہ دیکھو جو کچھ بھی پوچھنا ہو ہم سے پوچھ لو۔ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ آج تک باقی ہے۔ 4 آسمانی کتابیں آئیں، یہ بھی ذریعہ بن کے آئیں، وسیلہ بن کے آئیں۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، یہ 4 آسمانی کتابیں۔ یہ 4 آسمانی کتابیں جب آئیں تو یہ توریت، یہ انجیل، یہ زبور، آج ان کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ بھائی آسمانی کا رہنا چاہیے تھا جس طرح قرآن آ جائے، ان کتابوں کو تو باقی رہنا چاہیے جیسے قرآن باقی ہے، لیکن ان کتابوں کا جو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا یہ مان لیں نبی سے جو معجزہ ہو وہ معجزہ بھی باقی رہنا چاہیے، کہ جیسے جناب موسیٰ کا عصا، جناب موسیٰ کا عصا جو ہے وہ جب جادوگر آیا سامنے، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ سب جو ہے وہ اژدہا بن گیا، سمجھ گئے؟ وہ عصا بھی باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے جس طرح سے قرآن باقی ہے ہمارے آپ کے نبی کا، آخری نبی کا جو لے کے آئے، تو ایسے ہی جو ہے وہ نبیوں کا معجزہ بھی باقی رہنا چاہیے، جیسے جناب موسیٰ کا عصا یا جناب عیسیٰ کا مردے کا زندہ کر دینا، یہ سب معجزہ باقی رہنا چاہیے۔ لیکن قرآن اللہ کی کتاب یہ جو ہے آج تک باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ یہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ بھائی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی نا۔ دیکھیں کہ قرآن تو آ گیا، ہمارا نبی لے کے آیا، سمجھ گئے، لیکن توریت، انجیل، زبور یہ کتابیں جو ہے آسمانی کتابیں یہ بھی اللہ کی، یہ نہیں باقی۔ جیسے جیسے جو لے کے آئے وہ جو ہے جب نبی چلے گئے تو یہ کتابیں بھی جو ہے دنیا سے غائب ہو گئی۔ توریت، انجیل، زبور یہ دنیا میں یہ معجزہ یہ باقی نہیں ہے، صرف قرآن باقی ہے۔ جناب موسیٰ کا معجزہ نہیں باقی، جناب عیسیٰ کا معجزہ نہیں باقی، صرف رسول اللہ کا معجزہ باقی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن باقی ہے، کیوں باقی ہے؟ یہ اس لیے باقی ہے کہ جو رسول کے جو جانشین ہیں، وہ ہمارا آپ کا جو ہے وہ جو آخری امام ہے وہ پردہ غیب میں ہے، وہ وارث قرآن ہیں۔ جب تک وہ پردہ غیب میں رہیں گے، جب تک وہ دنیا میں رہیں گے، جب تک قرآن مجید پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے وسیلہ معین کیا ہے، صلوات عمر محمد و آل محمد۔ نہیں تو قرآن بھی مٹ جاتا۔ بھائی رسول اللہ تو لے کے آئے قرآن مجید، دنیا میں پیغام دے دیا قرآن مجید میں، لیکن اس قرآن کا نگہبان، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ آخری امام ہے جو پردے غیب میں۔ اس لیے کہ اللہ کا کلام بھی نورانی ہے، ہر لفظ قرآن کی آیتیں نورانی ہیں، تو جب نورانی ہے تو اس کو بچانے والا بھی نور باقی ہے، نور کو جانتا ہے۔ صلوات عمر محمد و آل محمد۔ تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم اندھی تقلید کر لیں، آنکھ بند کر لیں، جس کو چاہا وسیلہ بنا لیا، جس کو چاہا ذریعہ بنا لیا۔ بھائی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اب کیسے کھلے گا وہ ایسے کھلے گا کہ جب تک ہم آپ اپنے دل میں محبت
محبت اہل بیت کو جب تک داخل نہیں کریں گے، سمجھ گئے، اہل بیت کو جب پہچاننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کا ذہن جو کھلتا جائے گا. اور اگر ہم نے اندھی تقلید کر لی، ہاں کہ جس کو چاہا وسیلہ بنا لیا، تو آپ کو کہیں بھی لے جا کے ڈھکیل دے گا، آپ گر جائیں گے، ہاں کسی گڈھے میں چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ نے جو ہے وہ دو چیزیں بنائی ہیں. اگر جنت تک پہنچنا ہے تو میرا وسیلہ لو، میرا ذریعہ لو، اس لیے کہ دنیا میں صرف رسول آل رسول ہیں کہ جو جنت تک پہنچا سکتے ہیں، اور دنیا میں کس کی اور کوئی طاقت نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. سمجھ گئے؟ تو وسیلے کی آپ دیکھیں کہ مباہلہ معلوم ہے نا، ہاں مباہلہ کا واقعہ، یہ جنگ سب سے بڑی جنگ تھی، زبانی جنگ تھی، سمجھ گئے مباہلہ. اب وہاں پر دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس جو ہے وہ بہت سے اصحاب تھے، ہیں لیکن وہ قدم بقدم چلتے تھے. بہت سے اصحاب تھے جو رسول اللہ کی معرفت کو نہیں حاصل کر سکے. لیکن مباہلے میں کیا ہوا کہ وہ جب راہب آیا، تو راہب آیا تو راہب نے دیکھا کہ جو ہے پہاڑی کے پیچھے سے کہ میں ایسے نوروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو پہاڑ جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دے کر اشارہ کر دے. سمجھ گئے؟ تو لہذا وہ راہب پہچان گیا کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہاں لیکن مسلمان آج تک رسول اللہ کی معرفت کو نہیں حاصل کر پایا. زبانی دعویٰ ہے لیکن عمل نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس نہ رسول اللہ کا جیسا کردار ہے، نہ رسول جیسا عمل ہے، نہ رسول اللہ جیسی نماز ہے، نہ رسول اللہ جیسے کار خیر ہے. بھائی رسول اللہ نے جو چھوڑا ہمارے آپ کے نبی نے، مسلمانوں کو اس کو لے لینا چاہیے. سمجھ گئے؟ جیسے اہل بیت کو چھوڑا، اہل بیت کی معرفت کرائی، یا جو ہے کردار چھوڑا، عمل چھوڑا، علم چھوڑا، تقوی چھوڑا. لیکن مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ جا چکا ہے. تبھی تو آج دنیا میں رسوائی مسلمانوں کی. دیکھیں کہ اگر کامیابی لینا ہے یہاں سے لے کر دنیا سے لے کر آخرت تک، اگر ظالموں پر حاوی ہونا ہے تو اس وقت صرف در اہل بیت ہے. سارے مسلمانوں کو در اہل بیت میں آ جائے تو آج مسلمانوں پر جو ہے وہ سارا ظلم و جور ختم ہو جائے گا، وہ ساری دنیا پہ حاوی ہو جائے گا. یہ در علی چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. علی سے طاقت ملتی ہے، علی سے شجاعت ملتی ہے، کربلا سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، کربلا سے طاقت آتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے جو ہے اہل بیت کی زندگی چھوڑی ہے کہ ان کو پہچان لو. سمجھ گئے؟ ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پیغمبر اسلام کی معرفت اور امام حسن کی معرفت، امام حسین کی معرفت اور اماموں کی معرفت جو ہے ہم سب کے لیے رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے ایمان کا راستہ بتایا ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا، ایمانی راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. سمجھ گئے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہاں عزاداران مظلوم کربلا ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور کل آخری دن ہے، ہمارے آپ کے ایام عزا کے دن ہے. عزاداروں، واقعہ کربلا نے، امام حسین کی شہادت نے ہم کو اور آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ دیا ہے دنیا میں، اور دنیا سے لے کر آخرت تک کے لیے سارا راز کربلا کے شہداء نے بتایا ہے، شہیدوں نے بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں کیسے کامیاب ہونا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آئی دیکھتے ہیں کہ شہزادی زینب اسلام میں وسیلے کی معرفت، رسول کی بیٹی نے پردے کی اہمیت بتائی. آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام کی بیٹی شہزادی فاطمہ نے پردے کی اہمیت جو ہے ایسی بتائی، کہا اپنے بابا سے کہ جب ان کے ساتھ اصحاب تھے، جناب سلمان فارسی تھے، جب دروازے پہ آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ بابا آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ اندر آ جائیے. تو شہزادی فاطمہ نے جب یہ کہا نہیں میرے ساتھ سلمان فارسی بھی ہے. کہا کہ بابا ہمارے پاس ایک چادر ہے، میں سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، اور پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ نے جو ہے وہ پردے کی اہمیت بتائی کہ ایک عورت کو، مسلمان عورت کو پردہ کیسے رکھنا چاہیے، کیسے اس کو اپنا سر چھپانا چاہیے، چہرہ چھپانا چاہیے۔ یہ پردے داری بھی اگر لینا ہے تو سوائے شہزادی فاطمہ کے دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمارے آج کے گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ در سیدہ سے، در شہزادی فاطمہ سے وہ پردہ لینے کی کوشش کریں کہ ہم کو جو حجاب میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے۔ پردے کی اہمیت شہزادی فاطمہ نے بتائی۔ لیکن ہائے کربلا کہ جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، جب امام حسین شہید ہو گئے، تو یہی لائن در خیمہ پہ آئے، امام حسین کے خیمے میں آئے، شہزادیوں کے یعنی امام حسین کی یہ بہن زینب سے اور ان کی زوجہ سے، ان کی بیٹیوں سے چادریں چھین لی گئیں، ان کی چادروں میں آگ لگا دیے گئے، ان خیموں میں آگ لگا دیے گئے، اور شہزادیوں کو، رسول کی بیٹیوں کو، رسول کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو، سب کو بے ردا کر دیا گیا، بے پردہ کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اور یہی بیویاں بے پردہ کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے جو شام تک جو آئی، اور بازاروں سے ہوتا ہوا ایک قافلہ گزر رہا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ آخر اس وقت کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ جس رسول کی جو ہے نواسیاں اور جس علی کی بیٹیاں جس نے پردے کی اہمیت بتائی ہو، جس نے دنیا پر احسان کیا ہو، ان کی گھر کی عورتیں میدان کربلا سے کوفہ سے شام جب رضا جا رہی ہے، ان مسلمانوں پر کوئی رحم نہ آیا۔ ہاں آزادارو، جب جو ہے وہ شام کے دربار میں جب شہزادی زینب پہنچتی ہے، جب وہاں پر سارے تخت نشین ہیں، سارے کرسی نشین ہیں، اور یزید اپنے تخت و تاج پر بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ زینب کو سامنے لایا جائے۔ ہاں آزادارو، اللہ اکبر، جزاکم ربکم، سوا غم حسین و کسی غم میں نہ رلائے۔ جب یزید نے زینب کا نام لیا کہ زینب کو سامنے لایا جائے، تو جب زینب کو لے کے چلے، ایک مرتبہ بی بی فضہ سامنے آئی، کہا کہ زینب آگے نہیں جائیں گی، اتنا ہی کہنا تھا۔ تو ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ فضہ کا سر قلم کر لیا جائے۔ اتنا سے صادر ہوا کہ ان کا جلد سے جلد سر قلم کر لیا جائے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ بی بی فضہ کے قبیلے کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، سب نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی، کہا کہ خبردار اگر کسی نے جب فضہ کا سر قلم کیا۔ اتنا کہنا ہی تھا، شہزادی زینب نے یہ منظر جب دیکھا کہ فضہ کے اتنے جو ہمدرد کھڑے ہیں کہ جو ان کے لیے سہارا بن گئے، لیکن ہائے کربلا، ارے میرے ہمدرد کے لیے رسول کی امت میں کوئی بھی نہ آیا کہ میرا ماں جائے۔ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، کوئی ہمارے ہمدردی میں نہ کھڑا ہوا، بے ردا ہم کو لایا گیا، ہماری ہمدردی میں کوئی نہ کھڑا ہوا۔ میں اپنے نانا سے روز محشر فریاد کروں گی، اے نانا، ارے آپ کے نواسے کو اور ہم کو بے ردا اور بے وجہ کے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ جو مومنین اس ذکر اہل بیت میں بیٹھے ہیں، ان کی دلی حاجتوں کو پورا عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ بانیان مجلس یعنی مرحومہ کے 4 بیٹے جو روزی سے لگے ہیں یا تعلیم میں لگے ہیں، ان سب کو روزی میں خیر و برکت عطا فرما، تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے واسطہ مرحومہ کی جو بیٹیاں ہیں، پروردگار ان کی بھی دلی حاجتوں کو پورا عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ جو مومن مومنات مرحوم ہو چکے ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور عطا فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر نسرین جہاں